السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ انڈونیشیا میں ایک فٹ بال میچ کے دوران بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 174 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 180 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مشرقی جاوا صوبے میں ملنگ شہر میں واقع کنجورہان اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے فٹ بال میچ میں ہارنے والی میزبان ٹیم کے حامیوں نے اپنی مایوسی کا اظہار کرنے کے لیے پچ پر دھاوا بول دیا تھا، اور جس کے بعد پولیس افسران نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کی فائرنگ کی، جس کے دوران بھگدڑ مچ گئی اور دم گھٹنے کے واقعات رونما ہوئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تماشائیوں نے پولیس افسران پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا تھا اور کاروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ لوگ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب جب بھاگنے لگے تو اس دوران کئی افراد کچلے گئے۔ مقامی نیوز چینل کی ویڈیو فوٹیج میں شائقین اسٹیڈیم میں پچ کی جانب دوڑتے دکھائی دے رہے ہیں، جب اریما ایف سی کی ٹیم پرسیبا سوارابایا سے ہار گئی تھی۔ تصاویر میں جھڑپیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جبکہ ہوا میں آنسو گیس بھی واضح نظر آ رہی ہے۔ وہیں فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا نے اپنے حفاظتی ضوابط میں واضح کیا ہے کہ پولیس کی جانب سے اسٹیڈیم میں کوئی آتشی اسلحہ یا کراؤڈ کنٹرول گیس نہیں لے جانا چاہیے اور نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ وہیں مشرقی جاوا پولیس نے فوری طور پر اس حوالے سے تبصرے کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا ہے کہ وہ ان قواعد و ضوابط سے واقف تھے یا نہیں۔ IRF سے تعلق رکھنے غیر مسلم نوجوانوں کو مذہب تبدیل کرا کے داعش میں بھرتی کرانے سمیت کئی سنگین الزامات کے تحت گزشتہ کئی سالوں سے قید و بند کی صحبتیں جھیلنے والا اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ارش قریشی جمعیت علماء کی کامیاب پیروی کے نتیجے میں باعزت رہائی اس کے عمل میں آئی ہے۔ بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دسترس ارش قریشی کو پہلے کرائم برانچ ممبئی اور پھر NIA کی جانب سے غیر مسلم نوجوانوں کو مسلمان بنانے، ان کی ذہن سازی کرنے، ممنوعہ تنظیم ISIS میں بھرتی کروانے، ملک کے خلاف غیر قانونی طریقے سے سازش کرنے اور UAPA سمیت جیسے سخت ترین قوانین اور دیگر سنگین الزامات کے تحت 2016 میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ NIA کے اہلکاروں نے ہزاروں صفحات پر مشتمل چارج شیٹ بھی دائر کی تھی، جبکہ کل 57 سرکاری گواہوں کی گواہی بھی عمل میں آئی تھی۔ 5 سالوں کی مستقل جدوجہد، اہم قانونی نکات اور کیس سے متعلق قوانین کی باریکیوں کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کے بعد انہیں عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے۔ وہیں عدالت نے انہیں بری کرنے کا فیصلہ سنانے کے دوران سخت تبصرہ بھی کیا۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ کی کہانی کتنی ہی دلچسپ کیوں نہ ہو، اس کو ثابت کرنے کے لیے واضح ثبوت بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے۔ تو ناظرین، دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ نوجوانوں پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں اور ان کے سالوں سال وہ ان کے جیلوں میں گزرتے ہیں، اور آخرکار عدالت کہہ دیتی ہے کہ وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے گناہ ہیں، اور انہیں پھر رہا کر دیا جاتا ہے۔ وہیں بھارت جوڑو یاترا کو کرناٹک میں بھی لوگوں کی زوردار محبت مل رہی ہے۔ BJP حکمراں اس ریاست میں بھارت جوڑو یاترا کا قافلہ تقریباً 3 ہفتوں تک عوام کو محبت کی ڈور میں باندھنے کی کوشش کرے گا۔ آج بھارت جوڑو یاترا کے 22ویں دن راہل گاندھی نے ایک بڑی بھیڑ سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان اور کرناٹک میں نفرت اور تشدد پھیلائی جا رہی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے، اور جو غریب عوام ہے اس کے سامنے مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ یہ یاترا ہندوستان کو جوڑنے کی یاترا ہے، لیکن یہ یاترا مہنگائی اور بے روزگاری جیسے ایشوز کو اٹھانے کی بھی یاترا ہے۔ ایک ویکتی آتا ہے اور آپ کے پریوار کے بیچ میں لڑائی کروا دیتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ میں دیش بھکت ہوں اور میں دھرم کی رکشا کرتا ہوں، اور پھر آپ کے گھر میں آ کر آپ کا 40% پیسہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اس ویکتی کو آپ دیش بھکت کہو گے، دھرم رکشک کہو گے یا چور کہو گے؟ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ جو حکومت کر رہے ہیں یہ نہ محب وطن ہیں، نہ مذہب کے محافظ ہیں، بلکہ یہ 40% والے چور ہیں۔ واٹس ایپ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے نئے IT ایکٹ 2021 پر عمل کرتے ہوئے اگست ماہ میں ہندوستان میں 23 لاکھ سے زائد اکاؤنٹس پر پابندی لگا دی ہے۔ IT ایکٹ 2021 کے مطابق واٹس ایپ نے اگست میں 2.3 ملین یعنی کہ 23 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس پر پابندی لگا دی ہے۔ پلیٹ فارم نے جولائی میں ہندوستان میں تقریباً اتنے ہی قابل اعتراض اکاؤنٹ پر پابندی لگا دی تھی۔ جدید IT ایکٹ 2021 کے تحت چیف ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس میں 5 ملین سے زیادہ صارفین ہیں، انہیں ماہانہ تعمیلی رپورٹ وہ شائع کرنا ہوتا ہے۔ اس بیچ انسٹنٹ میسیجنگ ایپ واٹس ایپ کی رازداری پالیسی کو چیلنج پیش کرنے والی سماعت کے دوران مرکز نے اس ہفتے سپریم کورٹ کو بتایا کہ متنازع نجی ڈیٹا تحفظ بل 2019 کو واپس لے لیا گیا ہے اور ایک وسیع ڈیٹا تحفظ بل تیار کیا جا رہا ہے۔
سپریم کورٹ نے ملک میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے داخل کی گئی عرضی کو لا کمیشن آف انڈیا کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں فی الحال یکساں سول کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا یو للت اور جسٹس جے بی پاردیوالا نے اپنے زبانی مشاہدات میں یہ باتیں کہیں اور عرضی گزار کی پیٹیشن پر سنوائی کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد انہوں نے اسے واپس بھی لے لیا ہے۔ قانونی معاملات کی خبریں دینے والی ویب سائٹ انڈیا لیگل کے مطابق اس موقع پر چیف جسٹس یو للت نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں چند درخواستیں پہلے ہی زیر سماعت ہیں۔ وہیں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے سلسلے میں داخل کی گئی عرضی میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ لا کمیشن آف انڈیا کی رپورٹ ایک عدالتی فیصلے سے متاثر ہے، اس لیے اس پر اثر نو غور کیا جانا چاہیے، تاہم بینچ نے اس پر سماعت کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ حالانکہ چیف جسٹس کی بینچ نے زبانی مشاہدے میں کہا کہ عرضی گزار نے جس عدالتی فیصلے کا ذکر کیا ہے اس پر سپریم کورٹ بھی دو بار اپنے فیصلوں میں سوال اٹھا چکی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ کمزور بنیاد پر ہے۔ 2019 میں سی اے مخالف مظاہرے میں شرکت کی پاداش میں ناتور علاقے میں انتظامیہ نے 60 افراد کو ہٹانے کا نوٹس بھیجا ہے۔ مذکورہ افراد سے سی اے اے این آر سی کے خلاف احتجاج کے دوران ہونے والے نقصان کی بھرپائی کے لیے 57 لاکھ روپے کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناتور پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او پنکج تومر نے کہا کہ 20 دسمبر 2019 کے مظاہرے میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا اور ایک پولیس جیپ کو نذر آتش کر دیا گیا تھا، جس کے ہرجانے کے لیے نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ بجنور میں سی اے مخالف مظاہروں کے دوران 2 نوجوان انس اور سلمان کی موت بھی ہو گئی تھی۔ ایس ایچ او کے مطابق فائرنگ پولیس نے اپنے دفاع میں کی تھی، لیکن حقیقت کیا تھی وہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے ہفتے کے روز ریاستی اداروں اور حکومت کی مالی امداد سے چلنے والے اداروں میں تمام ملازمین کے لیے فون کالز اٹھاتے وقت ہیلو کے بجائے وندے ماترم کہنا لازمی قرار دیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ ہیلو مغربی ثقافت کی تقلید ہے اور اس سے کوئی حب الوطنی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت کے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم میں کہا گیا ہے کہ عہدیداروں کو اپنے دفاتر کا دورہ کرنے والوں میں بھی بیداری پیدا کرنی چاہیے کہ وہ وندے ماترم کو سلام کے طور پر استعمال کریں۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق آرڈر میں کہا گیا ہے کہ ہیلو جیسے بے معنی سلام کو وندے ماترم سے بدلنا بھی قومی فخر کو جنم دے گا۔ اگر فون پر اور ذاتی طور پر بات چیت کا آغاز وندے ماترم سے ہوتا ہے تو یہ ایک سازگار ماحول پیدا کرنے اور مثبت توانائی دینے میں مدد کرے گا۔ وہیں اخبار کے مطابق یہ حکم 2 اکتوبر سے سرکاری، نیم سرکاری، مقامی شہری اداروں، امداد یافتہ اسکولوں، کالجوں اور دیگر اداروں پر بھی لاگو ہوگا۔ وہ ایک اور چونکانے والے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سدھو موسے والا قتل کیس کے ملزموں میں سے ایک وہ پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا ہے۔ اب پولیس کا کہنا ہے کہ دیپک تینو کو پکڑنے کے لیے وہ تلاش شروع کر دی گئی ہے، جو کہ ہفتے کی رات فرار ہو گیا تھا جب اسے مانسا پولیس کے ذریعے ایک اور کیس میں گوندوال صاحب جیل سے پروڈکشن وارنٹ پر لایا گیا تھا۔ تینو گینگسٹر لارنس بشنوی کا قریبی ساتھی ہے، جو کہ پنجابی گلوکار کے قتل کیس میں بھی ملزم ہے۔ تو ناظرین، آپ بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ کیوبا میں تباہی مچانے کے بعد فلوریڈا کے ساحل سے ٹکرانے والے طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہوئی ہے، جہاں امدادی کاموں کے درمیان لاشیں ملنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور مجموعی ہلاکتیں وہ 44 ہو چکی ہیں۔ سیلابی ریلا چارلسٹن کے رہائشی علاقوں سے گزر رہا ہے اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہے۔ ہزاروں شہریوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہونا پڑ رہا ہے۔ وہیں ڈیزاسٹر ماڈلنگ فرم کیرن کلارک اینڈ کمپنی نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ طاقتور سمندری طوفان آئن نے ممکنہ طور پر $100 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ طوفان نقصان کے لحاظ سے امریکہ کا سب سے مہلک طوفان ثابت ہوا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کے تعلیمی ادارے میں خودکش حملے میں جاں بحق ہونے والے طلباء کی تعداد 35 ہو گئی ہے، جن میں اکثریت وہ طالبات کی ہے، جبکہ متعدد طالبات اور طلباء وہ زخمی ہوئے ہیں۔ خودکش دھماکہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ہزارہ اکثریتی علاقے دشت برچی میں تعلیمی ادارے کے باہر ہوا تھا، جہاں داخلہ ٹیسٹ جاری تھے اور وہاں 600 سے زائد طلباء موجود تھے۔ کابل پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کل دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں سے مزید 10 طلباء نے دم توڑ دیا ہے، جس سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اب بھی 27 طلباء وہ اس اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر خودکش دھماکے کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف وہ سختی سے کارروائی کریں گے اور انہوں نے لواحقین سے دلی تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اب ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔